السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ واضح فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نیک عمل کی ہے، عمل صالح کی ہے۔ عمل صالح کا بدلہ ملتا ہے، اچھا بدلہ ملتا ہے، اور اگر عمل اچھا نہ ہو تو پھر اس کے برے نتیجے بھی سامنے آتے ہیں۔ جیسے جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں ایک آیت کے ایک حصے میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے بھی اچھائیاں کی ان کے لیے حسنہ ہے، اچھا بدلہ ہے، جنت ہے، وزیادہ، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ اسی لیے عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل اسی حساب سے نتیجہ نکلتا ہے، اسی حساب سے رزلٹ آتا ہے، ویسے ہی اللہ کی جانب سے انعام ملتا ہے یا اس کی جانب سے سزا لکھی جاتی ہے۔ مکافات عمل کا تصور مختلف مذاہب میں ہے، بدھزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے کہ عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ کرما کا تصور آپ جانتے ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ اسلام میں ایک راستہ توبے کا کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے معاف کرنے پر، بغیر توبے کے بھی وہ مجبور نہیں ہے، وہ کسی ایک طریقے کا پابند نہیں ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کہ جن لوگوں نے بھی توبہ کر لی، رک گئے برے عمل سے، پھر آئندہ اچھے عمل کرنے لگے، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، جو بات چھپائی تھی حق کی اور صحیح اور سچ اسے ظاہر بھی کر دیا، تو میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کو میں توبے کی توفیق دوں گا، توبہ نصیب کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں خوب توبہ بخشنے والا اور توبے کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن کا تصور ہے جو اللہ کے بارے میں پیش کرتا ہے۔ لیکن عام قانون اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک شخص گناہ کرتا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ خود اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، جیسے گروی پہ، رہن پہ رکھا ہوا سامان اس وقت تک نہیں چھوڑایا جا سکتا جب تک کہ جو قرض لیا گیا ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے، ایسے ہی ہر نفس اپنے اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے۔ جب تک وہ عمل قبول نہ ہو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس پکڑ کا سخت اندیشہ ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، پورا پورا بدلہ ملے گا، جزاء وفاقا، بھرپور بدلہ، جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے
بڑھ کر زیادہ سے زیادہ بھرپور انعام دیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ الخیر لا یأتی الا بخیر، خیر ہی خیر لے کر آتا ہے، شر سے ہی امید کی جائے کہ وہ خیر لے کر آئے گا، کوئی برا کام کیا جائے اور اس کا اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا، یہ اللہ کے عام قاعدے اور قانون کے خلاف۔ پھر یہ سمجھا جائے کہ دنیا میں ہم اچھے ہیں تو آخرت میں پتہ نہیں ہم کیسے رہیں گے، دنیا میں ہم جیسے بھی ہیں آخرت میں ہم ہی اچھے ہوں گے، جیسا کہ بہت سی قوموں کا دعویٰ رہا ہے، اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، جو دنیا میں نیکی والے لوگ ہیں وہی آخرت میں بھی نیک ہوں گے، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں جو برائیوں میں ہیں، برائیوں پہ جیتے ہیں، برائیوں پہ مرتے ہیں، تو آخرت میں وہی لوگ برے گنے جائیں گے۔ نیتوں کی بنیاد پر، اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر، دکھاوے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس کہیں کہیں فیصلہ نظر آئے، ہماری نظر میں ایک شخص بہت اچھا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اور کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کی چیز ہے، تو نتیجے اس کے خلاف بھی نکل سکتے ہیں، ہمارے اعتبار سے خلاف ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول تھا ہی نہیں۔ اسی کو اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں تو اگر برائیوں میں آپ لے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جو اخلاقی چیزیں ہیں، خصوصاً جن چیزوں کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، ان کے بارے میں بہت ڈرایا ہے، بہت سمجھایا ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ بچ کر رہنا، سنبھل کر رہنا، اپنی زبان سنبھال کر رکھنا، بدگمانی مت کرنا، غلط سوچ مت رکھنا کسی کے بارے میں، اور کسی کے پیچھے مت پڑنا، ٹوہ میں مت پڑنا، تجسس مت کرنا۔ اگر کرو گے تو نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ من تتبع عورت مسلم تتبع اللہ عورتہ، اگر کوئی کسی کی پردہ دری کرے گا، جو چیز چھپا کر رکھی گئی ہے، کسی کا راز ہے، کسی کی پوشیدہ چیزیں ہیں، ان کو اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو منظر عام پر لائے گا، ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا، اور کسی کو آج سوشل میڈیا کے دور میں ٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے، بغیر تحقیق کے اگر کوئی کسی کے پیچھے پڑتا ہے بغیر تحقیق کے، تو آج ہو سکتا ہے کہ اسے ڈھیل دی جائے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا گیا اور ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے پردے کو چاک کر دے گا اور اس کی چھپی ہوئی چیزوں کو اور اس کے عیوب کو ظاہر کر کے رکھ دے گا۔ من ضار مسلما ضار اللہ بہ، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا مالی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ سے، یا اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کر، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص نقصان نہ پہنچا سکے، مجبور ہو، لیکن اس کی آہ ایسی لگ جائے کہ اللہ کی جانب سے اس کو کسی دوسرے راستے سے نقصان پہنچے۔ من مکر بمسلم مکر اللہ بہ، جو کسی مسلمان کے خلاف سازشیں کرے گا اور جال بنے گا سازش کی، اور اس پر بہتان باندھے گا، الزام لگائے گا، اس کی پرانی باتوں کو نکال کر اور اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ آج بڑے نیک نظر آ رہے ہیں اور ان کا جو ماضی ہے وہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے۔ اور ایسے کئی محاورے ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر نیک بن گیا، پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے، چیریٹی کے کام کر رہا ہے، حج میں جا رہا ہے، خیر کی طرف مائل ہو گیا ہے، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نئے سدھرے ہیں، ابھی نئے بنے، دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، جیسے ہمیں انتظار رہتا ہے کہ یہ شخص دین کو چھوڑ دے، دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ماضی میں ہمارے غلط تجربے رہے ہوں ان کے ساتھ، لیکن اللہ کی توفیق سے آگے بڑھ کے تو ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اللہ کے فضل سے آگے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ عطا فرماتا ہے، الحسن بعشر امثالہا، 10 گنا دے دیتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا دے دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے۔ اس لیے کسی مسلمان کو
ان میں سے کسی اعتبار سے بھی تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ من سمع اللہ بہ من یرائی اللہ بہ، جو صرف اپنی نیکیاں اچھائیاں لوگوں کو سناتا رہتا ہے، دن بھر اپنے قصیدے پڑھتے ہوئے اور اپنی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کرتا ہے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا کر دے گا۔ وہ سنا رہا تھا وہ باتیں جو اس نے کچھ اچھی کی تھی، نہیں بھی کی تھی، اور یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ان کو یہ پسند ہے کہ جو کچھ نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، کریڈٹ ان کو دیا جائے، صحرا ان کے سر سجایا جائے اور نام ان کا لیا جائے، ان کی بلندی اور بڑائی بیان کی جائے، دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ فرمایا من سمع، جو سناتا رہتا ہے دن بھر لوگوں کو اپنے قصیدے، اپنے کارنامے، کہ میں نے یہ کیا، میرے آباء و اجداد نے یہ کیا، میرے بچوں نے یہ کیا، اور بسا اوقات جب کسی کی یہ عادت ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ سے بھی نہیں بچتا۔ کئی ایسی چیزیں اپنی جانب منسوب کر لیتا ہے کہ یہ اسکول میں نے بنوایا ہے، اس مدرسے کے اخراجات میں دیتا ہوں، اس مسجد میں نے یہ کام کیا۔ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں ہیں، اور ان کو نیک لوگوں کی دعائیں لگتی رہتی ہیں، اور ایک شخص کچھ کر کے اور بہت کچھ نہ کر کے لوگوں کے درمیان جھوٹ سچ کر کے اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بھی برباد کرتا رہتا ہے، اور اس کو بظاہر برائی نہیں سمجھا جاتا ہے، جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، غلط کاری نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی زندگی میں ان پہلوؤں پر نظر رکھی جائے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے اپنے دامن کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں خیر میں آپ دیکھیے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی برائی کسی کی معلوم ہوئی، عیب معلوم ہوا، کسی نے اپنا کوئی راز بتایا، ہم نے اس کو چھپا دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما دے گا۔ ہمارے بڑے سے بڑے عیب کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھپے رہیں اور ہر شخص کی زندگی میں ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسروں کے عیب نہ کھولے۔ ایسی باتیں جن سے کسی کی شہرت خراب ہوتی ہے، جس سے کسی کا نام خراب ہوتا ہے، اور انسان تو انسان ہے، پاک باز سے پاک باز انسان بھی، اچھا سے اچھا انسان بھی معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ہزاروں خرابیاں ہیں، ہزاروں بار اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ہر شخص کی غلطیاں پکڑنے لگیں اور اس کے عیبوں کا ذکر کرنے لگیں، تو پھر ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم اپنی ہر عادت کو جو پسند کرتے ہیں، ہم خود اپنے فین بنے رہتے ہیں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، لوگوں کے اندر نہیں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہمارا کوئی پسندیدہ شخص ہے، اس کے آنکھوں کا شہتیر جسے کہتے ہیں، دیہاتوں میں جو گھر بنائے جاتے تھے ان میں جو بڑی بڑی لکڑیاں لگائی جاتی تھیں بانس کی، وہ بھی عیب کی شکل میں اتنے بڑے بڑے گناہ اور برائیاں ہوں، لیکن میرا پسندیدہ شخص ہے، میرا دوست ہے، میرا قریبی ہے، میرا پارٹنر ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اگر کسی سے ذرہ برابر بھی اختلاف ہے، اس کے آنکھ کی تیلی اور سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، باریک سے باریک بات بھی انسان پکڑ لیتا ہے اور معاف نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ پردہ پوشی کی جائے، عیبوں کو چھپایا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج ہم دنیا میں آسانیاں چاہتے ہیں، سہولت چاہتے ہیں کہ بہت ایزی وے میں زندگی گزرے، دشواریاں نہ ہوں، ٹھوکر نہ لگے، سڑک بالکل صاف ملے، زندگی میں جو کچھ بھی ہم جہاں چل رہے ہیں، ٹچ اسکرین کے زمانے میں کوئی موبائل ہمارا اور ہمارا ڈیوائس ہینگ نہ ہو، اور سب اسموتھلی سب چیزیں چل رہی ہوں، تو بڑی آسانیاں چاہتے ہیں ہم زندگی میں۔ تو ویسی زندگی میں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ان لوگوں کے لیے جو معسر ہیں، آپ سے قرض لیا، تنگ دست ہیں، وقت پہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔ جو معسر کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پھر کہیں یہ فرمایا کہ من اقال نادمن، مسلم تاجروں کے لیے اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اگر کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ہمارے پاس سے کوئی چیز لے کر چلا جاتا ہے، اگر ہم یہ عام اعلان کر دیں کہ آپ لے جائیں اور کسی بھی وقت واپس کر سکتے ہیں، تو کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص بالکل شرمندہ ہے، ایک چیز خرید کر میں نے مہنگی خرید لی ہے، گھر کے لوگ راضی نہیں ہیں، میں اسے
واپس کرنا چاہتا ہوں، منظور کر لیجئے۔ یہ سنت ہے، یہ ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ نہیں، دیکھ لیجئے آپ، بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوتا، پہلے ہی لکھ دیا گیا، آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ من اقال نادما اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، جو کسی شرمندہ ہونے والے شخص کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا جو عقد ہے، اس کی بیع و شراء ہے، اس کی ڈیل ہے، اس کو کینسل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے اس کی لغزشوں کو، گناہوں کو مٹا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بظاہر کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اور نیکی کے راستے ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم نیکی کے راستے ہیں کہ انسان کسی شرمندہ شخص کو موقع دے دے کہ آئندہ خیال رکھیے گا، لیکن ابھی آپ بہت پچھتا رہے ہیں، پریشان ہیں، میں آپ کا خیال کرتے ہوئے ایسا کر لیتا ہوں۔ تو اس پر بھی اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ بہت بڑا اجر ہے۔ کسی نے کوئی غلط معاملہ کر لیا، کوئی سودا کر لیا، کوئی وعدہ کر لیا تھا، پورا نہیں کر پا رہا ہے، شرمندہ ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگر یہ کر دیا جائے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، صلح کر لی، کوئی بات نہیں، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے ذمے اجر لے رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، میں دوں گا اس کو۔ جہاں اس کے کام پھنس جائیں گے اور اس کی زندگی کے پہیے جام ہو جائیں گے، ہم اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، معاف کر دو، درگزر کر دو اور لوگوں سے بوجھ کو ہلکا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے راستے نکالتا رہتا ہے، وہ تمہارے کام بناتا رہتا ہے۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ اگر ہم اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، زندگی میں سادگی رکھتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں، شان دکھاتے نہیں، شان نظر آتی ہے، خوشبو بتانی نہیں پڑتی کہ یہ خوشبو ہے، خوشبو خود پھیل جاتی ہے۔ اگر بتانا پڑے کہ میں خوشبو ہوں تو پھر اس کے خالص ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پسند نہیں کیا گیا ہے کہ اپنا تعارف، اپنی تعریف منہ بھر بھر کی جائے اور یا کبر اور غرور میں انسان مبتلا ہو جائے، بلکہ تواضع اختیار کرے۔ تواضع، عاجزی اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وعدہ فرمایا، رفعہ اللہ، ایک شخص جھک رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائے گا۔ اس نے چھپا کر صدقہ کیا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، کہیں کوئی اعلان نہیں ہے، لیکن لوگ ابھی بھی اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کا ذکر خیر کریں گے، اور یہاں نہیں تو وہاں اس کا ذکر خیر ہوگا اور اس کو تاج پہنایا جائے گا کہ جس دن لوگ عزت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت کے پاس اس کو بہت سرخرو رکھا جائے گا اور بہت نمایاں طور پہ اس کو سامنے لایا جائے گا، اور وہ ایک جیسے گیسٹ آف آنر ہوتا ہے، ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے، آج کسی پروگرام میں بلایا جائے، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں ہم کو اس طرح بلا کر ہمارا نام نہیں لیا گیا اور کوئی شکریہ ادا نہیں کیا گیا، اور ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے آسمان و زمین قائم ہے۔ وَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان و زمین اسی انصاف سے قائم ہے کہ وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، وہ بندوں کے کیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی قدرداں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے لوگوں کی، ان کے اچھے سے اچھے عمل کو اور بڑھا دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت قیمتی بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں وہ اللہ تک پہنچ سکا بھی نہیں، فرمایا گیا علیماً، وہ علیم ہے، ذرے ذرے سے باخبر ہے، سب اس کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آخری بات فرما دی گئی کہ رحم کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، الراحمون یرحموا، رحمان ان پر رحم فرماتا ہے، اس لیے زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحم کو اپنی زندگی کا شعار بنایا جائے، رحم دلی، نرم دلی، سنگ دلی، سخت دلی سے اپنے کو بچاتے ہوئے، اور آسانی کا معاملہ، لوگوں کے لیے کوشش کرنا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور اپنے آپ کو اگر تھوڑی بہت دشواری ہو جائے تو اسے قبول کر لیا جائے، لیکن دوسروں پر کوئی تنگی اور سختی نہ پیدا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی نصرت، قرآن کی نصرت، جن چیزوں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کا ساتھ دینا، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا آگے بڑھ کر جو خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کا تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں لیکن ہم مالی طور پر آپ کا تعاون کریں گے، ہم وقت دیں گے، ہمارے پاس کوئی ہنر ہے اس ہنر کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اس پر وعدہ ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، نصرتیں آئیں گی، مدد کی بارش ہوگی، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم اللہ تعالیٰ جما دے گا۔ جو آج ہمارے قدم لرزاں ہو جاتے ہیں اور ڈگمگا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر اللہ کے دین سے ہمارا گہرا تعلق ہو جائے اور یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کی جانب سے مدد آتی ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد آتی ہے اور غیبی نصرتیں اترتی ہیں، یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے اور نیک اعمال میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس راستے پر قائم ہیں ان کو اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہے، غیبی نصرتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے صحیح مسلم کی، کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے سنا بادلوں سے آواز آئی، جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو معجزے ملتے ہیں، میریکلز ملتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ملتے، عام لوگوں کو معجزے نہیں ملتے، لیکن کرامتیں ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے کرم ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی آواز سنا دی گئی، کسی کے پاس بے موسم کا پھل آنے لگا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ نبی نہیں تھیں، عورتیں نبی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے پاس بے موسم کے پھل آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی بیاہ کے اور بغیر شوہر کے ان کو اولاد عطا کر دی۔ تو ایسی وہ چیزیں ہیں جو کرامتوں کی دلیل ہیں۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں گویا کہ ایک طرح کی کرامت ہے کہ ایک صحابی نے یہ سنا کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بادل سے آواز آ رہی ہے کہ اسقی حدیقۃ فلان، اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر دو۔ تو ان صاحب نے جب سنا تو بادلوں کے پیچھے پیچھے گئے اور تیز بارش ہونے لگی۔ جب تیز بارش ہوئی اور دیکھا کہ بارش ہو کر اور اس کے بعد جو ایک بالکل صحرا اور وادی ہے، سنگلاخ اور پتھریلا علاقہ ہے، وہاں بارش ہو رہی ہے اور وہاں سے نالیوں کے ذریعے سے بہتا ہوا پانی ایک باغ کے پاس پہنچتا ہے، اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے کہ جو اپنے باغ میں سے پانی کے نکاسی کا راستہ نکال رہا ہے آگے کی طرف، اتنا پانی اس کے باغ میں آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اچانک میرا نام آ کر پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا نام سنا ہے، اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو اور فلاں کے باغ پر جا کے برسو، آخر تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جب پوچھ ہی رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی میرے باغ میں پھل آتے ہیں فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، تو میں 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں، وَأَنَا آكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور 1/3 میں میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، وَأَرُدُّ إِلَيْهَا ثُلُثًا، اور پھر جو 1/3 بچتا ہے میں اسے باغ پہ ہی لگا دیتا ہوں، اسے ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے میں 1/3 باغ میں لگاتا ہوں، 1/3 خود رکھتا ہوں، 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں۔ گویا اس حدیث کو سنا کر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی جانب سے مدد اس طرح اترتی ہے کہ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں اور انسان کی کھیتیوں کو اور اس کے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ تو 1-2 واقعات اس طرح کے ذکر کر دیے گئے، ورنہ یہ اللہ کا نظام ہے اور جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ سنن نسائی کی روایت میں کہ ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، پھر کہا میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہجرت بھی کی، اور اس کے بعد ایک جب غزوے کا موقع آیا، ایک جنگ کا موقع آیا، جہاد کا موقع آیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ہونے کے بعد جب غنیمت کا مال تقسیم کیا، وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے گیا تھا، کچھ ملازم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں جو اس کا حصہ نکلتا تھا آپ نے اس کے دوستوں اور ساتھیوں کے پاس محفوظ کر دیا کہ جب وہ آئیں تو ان کو دے دینا۔ جب وہ آئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتا کر دیا گیا کہ تمہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ غنیمت میں تمہارا حصہ ہے۔ کہا ما علی ھذا اتبعتک، میں نے اس کے لیے آپ کی بات نہیں مانی تھی، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اتبعتک لکی ارمی الی ہنا، میں اس لیے آپ کے پیچھے آیا تھا کہ مجھے یہاں شکار کیا جائے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تم اللہ سے سچ بول رہے ہو، تمہاری نیت خالص ہے، تو اللہ تمہاری نیتوں کو سچ کر کے دکھا دے گا۔ ان تصدق اللہ یصدقک۔ اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آپ نے فرمایا کہ صدق فصدقہ اللہ، سچا تھا یہ انسان، تو اللہ نے اس کی نیت قبول کر لی، اور سچ بالکل جو اللہ کی جانب سے سچی نیت پہ اور اخلاص پہ وعدہ ہے وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ حضور نے اپنے جبے میں اس شخص کی، اس صحابی کی تکفین کی، اس کو کفن دیا، خود نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ اے اللہ یہ شہید ہے، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، میں اس پر شہید اور گواہ ہوں کہ یہ شہید ہے۔ یہ انعامات ملتے ہیں اگر نیت خالص ہوتی ہے اور دل انسان کا صاف ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، انعامات اللہ کی جانب سے لکھے جاتے ہیں، جزاء وفاقا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہماری جزا کو بڑھا دے، انعامات کو بڑھا دے، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے اور توبے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔